ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات بے حد سخت تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ نے پیغمبر اسلام کو ایک عظیم نشانی دکھائی۔ یہ نشانی اس حقیقت کا محسوس مظاہرہ تھا کہ اسلام کی تاریخ نہ صرف یہ کہ اپنی تکمیل تک پہنچے گی، بلکہ اس کے گرد ایسے عملی حالات جمع کیے جائیں گے کہ وہ ابدی طور پر زندہ اور محفوظ رہے، کیونکہ اب اسی کو قیامت تک تمام قوموں کے لیے خدا کے دین کا مستند ماخذ قرار پانا ہے۔ اللہ اپنے خصوصی اہتمام کے تحت پیغمبر اسلام کو مکہ سے فلسطین، بیت المقدس لے گیا۔ یہ جسمانی اور روحانی سفر کے سفر معراج کی پہلی منزل تھی۔ یہاں بیت المقدس میں پچھلے تمام پیغمبر بھی جمع تھے۔ ان سب نے مل کر باجماعت نماز ادا کی اور پیغمبر اسلام نے آگے کھڑے ہو کر ان سب کی امامت فرمائی۔ آپ کی امامت کا یہ واقعہ گویا اس خدائی فیصلہ کی ایک علامت تھا کہ پچھلی تمام نبوت اب ہدایت الہی کے مستند ماخذ کی حیثیت سے منسوخ کر دی گئیں۔ اب خدائی ہدایت کو جاننے کے لیے تمام قوموں کو پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس اہم تقریب کو انجام دینے کے لیے فلسطین موزوں ترین جگہ تھی۔ فلسطین پچھلے اکثر انبیاء کا مرکزن دعوت رہا ہے، اس لیے خدا نے اپنے اس فیصلہ کے اظہار کے لیے اسی خاص علاقہ کا انتخاب فرمایا۔ تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جسے وہ دیکھتا ہے، اس بارے میں جو تفصیل محمد بیان کر رہے ہیں؟ تم لوگ اس میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہو، لیکن وہ تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور وہ تم سے آنکھوں دیکھا واقعہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ بقول اقبال، قلندر ہرچا گوید دیدہ گوید، کہ قلندر جو بھی بیان کرتا ہے اپنا مشاہدہ ہی بیان کرتا ہے، اور انہوں نے تو اس کو ایک مرتبہ اور بھی اترتے دیکھا ہے، یعنی حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ دوسری مرتبہ کہاں دیکھا؟ صدر علمنتاؤ کے پاس، یہ 7ویں آسمان پر وہ مقام ہے جس سے آگے کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ اس انتہائی حد کی علامت بیری کا وہ درخت ہے جسے آیت میں سندرا المانتعاؤ کا نام دیا گیا ہے۔ اس مقام کی کیفیت اور نوعیت ہمارے تصور سے ماورا ہے۔ معراج کے موقع پر سندرا المانتعاؤ اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل ملکوتی شکل میں ظاہر ہوئے اور آگے جانے سے معذرت کر لی۔ جنت الماو بھی اس کے پاس ہی ہے۔ جنت الماو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے جو 7ویں آسمان پر صدر علمنتاؤ کے قریب ہے۔ قیامت کے دن اہل جنت کو جہاں نزل پیش کیا جائے گا وہ جنت تو زمین پر واقع ہوگی۔ اس کے بعد ان میں سے ہر شخص کے اپنے اپنے ایمان و خلوص کی گہرائی اور انفاق جان و مال کے تناسب کے حساب سے درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ کچھ خوش قسمت لوگ جنت الماو میں پہنچ جائیں گے، جبکہ چھائے ہوئے تھا سدرا پر جو چھائے ہوئے تھا۔ یعنی تم انسانوں کو کیا بتایا جائے کہ اس بیری کے درخت کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ تم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ وہ انوار و تجلات علاوہ کے نزول کی ایسی کیفیت تھی جو نہ تو کسی زبان سے ادا ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کے الفاظ اس کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس وقت محمد کی آنکھ نہ تو کج ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی، یہاں پر دونوں انتہائی کیفیات کی نفی کر دی گئی۔ انسان کی فطری اور طبعی کمزوری ہے کہ اگر اسے اچانک بہت تیز روشنی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ نظروں کو اس سے پھیرنے اور ہٹانے کی کوشش کرتا ہے یا پلک جھپک لیتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں بتایا گیا کہ حضور نے انوار و تجلات علیہ کا کھلی آنکھوں سے براہ راست مشاہدہ کیا اور نگاہ جما کر دیکھا، لیکن اس مشاہدے میں حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کو اکثر و بیشتر لوگ سمجھ نہیں سکے، جبکہ میں نے اس کے مفہوم کو علامہ اقبال کی اس شعر کی مدد سے سمجھا ہے۔ اے نوسنل میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچا بہانہ آجو رہی میری نگاہ بے ادب۔ یہ بان جبریل کی نظم او ذوق و شوق کا شعر ہے۔ یہ نظم بلا شبہ علامہ اقبال کی شاعرانہ استعداد کی معراج ہے، اگرچہ امت نمسلمہ کے لیے پیغام کے اعتبار سے ان کی آخری عمر 1936 کی نظم ابلیس کی مجلس شورا نقطہ عروج کا درجہ رکھتی ہے۔ اس شعر میں علامہ کہتے ہیں کہ میں وصال کے دوران ادب کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر محبوب کے حسن کا مشاہد کرنا چاہتا تھا، مگر نظریں جما کر براہ راست دیکھنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ یہاں اقبال اپنی نظر کی بے ادبی کو خود تسلیم کر رہے ہیں اور حد ادب سے تجاوز کرنے کی شدید خواہش کا بھی اعتراف کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی معذوری کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے کا حوصلہ ان میں نہیں تھا۔ گویا صرف وہ حوصلے کے فقدان کی وجہ سے بے ادبی کے ارتکاب سے بچے رہے۔
اب اس شعر میں پیش کیے گئے تصور کی روشنی میں غور کریں تو آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ حضور کے تحمل اور حوصلے کا یہ عالم تھا کہ اپنے ان انوار و تجلیات کو براہ راست دیکھا اور جم کر مشاہدہ کیا، لیکن دوسری طرف اب کے ضبط اور ادب کا کمال یہ تھا کہ حوصلات ہوتے ہوئے بھی اب کی طرف سے ایک خاص حد سے سر متجاوز نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو دیکھا۔ یہ معراج کے موقع پر حضور کے مشاہدے سے متعلق صحابہ کرام میں بھی دو آرا پائی جاتی ہے۔ کچھ صحابہ رض کا خیال ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ اپنے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ انوار نالائے کا مشاہدہ کیا۔ حضرت عائشہ رض اور حضرت عبداللہ بن مسعود رض اس بات کے قائل تھے کہ رسول اللہ نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رض تو یہاں تک فرمایا کرتی تھیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا افترا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حضرت ابوذر غفاری رض سے عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ کی دو روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت میں حضرت ابوذر رض فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، اے لرایت ربویکے، کیا اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضور نے جواب میں فرمایا، ناور انو ارا، ایک نور تھا، میں اسے کیسے دیکھتا؟ دوسری روایت میں حضرت ابوذر رض فرماتے ہیں کہ میرے اس سوال کا جواب اپنے یہ دیا کہ رایتا ناور الف او، میں نے ایک نور دیکھا تھا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے ایزاد المعاد میں رسول اللہ کے پہلے ارشاد کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میرے اور رویت باری تعالیٰ کے درمیان نور حائل تھا، جبکہ دوسرے ارشاد کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو نہیں بلکہ بس ایک نور دیکھا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس سے منسوب روایات میں رویت بار تعالیٰ کا اس بات ملتا ہے۔ آیت زیر مطالعہ اس حوالے سے یہ واضح کرتی ہے کہ اپنے اللہ کی عظیم آیات کا مشاہدہ کیا۔ چنانچہ یہ آیت اول الذکر کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ کیا، نہ کہ خود اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سفر معراج کے پہلے حصے مسجد حرام تا مسجد اقصی کا ذکر ہوا۔ وہاں بھی یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم اپنے بندے کو اس لیے لے گئے تھے لنارنیم نہ آت نیا، تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ لیکن وہاں زمینی آیات کے مشاہدے کی بات ہوئی ہے، جبکہ ان آیات میں سفر معراج کے دوسرے مرحلے کے دوران صدر علمنتاؤ کے مقام کی آیات و تجلیات کے مشاہدے کا ذکر ہے۔ یہ مقام کسی مخلوق کی رسائی کی آخری حد ہے۔ اس سے آگے حریم ذاتی ہے، جہاں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں۔ اس مقام خاص اور اس آخری حد پر لے جا کر حضور کو خاص الخاص آیات علاوہ کا مشاہدہ کرایا گیا، جنہیں آیت زیر مطالعہ میں آیات اکبر کہا گیا ہے۔